السلام علیکم۔ آج ہمارا 100 شہروں کے سفر پر نکلا ہوا کاروان چھٹے شہر کی طرف رواں ہے، اور چھٹا شہر ہے خانیوال۔ خانیوال شہر کی تاریخ بھی قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے۔ قدیم اس طرح سے کہ یہ بھی انڈس ویلی سویلائزیشن کا حصہ رہا ہے۔ ہڑپا جو ساہیوال کے قریب ہے، وہاں سے لے کے موہنجو داڑو جو لاڑکانہ کے قریب ہے، وہاں تک یہ ساری آبادی تھی۔ اور دریائے سندھ سے جو سندھ کے علاقے سے آتا ہے، پھر جو پنجنت کے مقام پہ اس میں آ کے دریائے راوی بھی گرتا ہے، دریائے جناب بھی گرتا ہے۔ تو یہ والا علاقہ دریائے راوی کے کنارے پہ آباد تھا، جو آگے جا کے دریائے سندھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی قدیم آبادی رہی ہے۔ تو یہاں پہ پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک سلطنت تھی جو ایران کے زیر اثر تھی۔ وہ تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں وہ پنجاب کا یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا، پھر عربوں سے گزرتا ہوا، جو پھر افغانستان اور ترکستان سے جو قبائل اس طرف آئے ان کے زیر اثر رہا، محمود غزنوی، اور پھر جو خاندان غلامہ ہے، اور پھر اس طرح کرتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ مغلوں کے قبضے میں یہ سارے علاقے آئے۔ اور پھر مغلوں کے بعد جب ان کا زوال ہوا تو پھر برٹشرز کے زیر تسلط رہے، اور پھر اس طرح سے بعد میں برٹشر سے پہلے درمیان میں ایک پیریڈ سکھوں کا بھی آتا ہے، راجہ رنجیت سنگھ کا۔ تو پھر اس کے بعد آزادی کے بعد پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو یہ سارے علاقے کیونکہ یہی تاریخ ہے، تو خانیوال کی بھی یہی ہے۔ خانیوال آباد کیا ڈھاہا قبیلے نے۔ ڈھاہا قبیلے کے زیادت خان جو ان کے لیڈر تھے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ کیونکہ خان لکھتے تھے تو خانیوال خان نے جس کو آباد کیا۔ تو ان کے بارے میں تاریخ ان کی یہ ہے کہ یہ یہاں کے بااثر تھے۔ پہلے تو یہ پاک پتن کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے، پھر بہاولپور ریاست میں اپنی قسمت آزمائی، پھر یہاں پہ آئے۔ تو یہاں پہ دیوان ساونوال ایک تھے، انہوں نے ان کو 3 علاقوں کی ذمہ داری سونپی۔ تو ان کے عہد سے لگتا یہ ہے کہ یہ سکھوں کا عہد تھا۔ تو لمبا کبیر والا اور جو خانیوال کا علاقہ ہے، اس سے مالیہ وغیرہ جو اکٹھا کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو اس طرح سے یہ اس علاقے میں مشہور ہوئے، انہوں نے یہاں پہ شہر کی آبادی رکھی۔ تو زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب آبادی ہے، پاکستان کا 36واں بڑا شہر ہے۔ اور یہاں خانیوال جنکشن جو ہے ریلوے اسٹیشن، ملک کا تیسرا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے۔ ویسے بائی دی وے سب سے بڑا پلیٹ فارم ساہیوال کا ہے، یہاں سے قریب ہی ہے۔ تو یہاں پہ کئی ایک ریلوے لائن نکلتی ہیں جو جنکشن میں ہوتی ہیں، عموماً ایک ملتان کی طرف جاتی ہے، ایک لودھرا سے ہوتی ہوئی کراچی کی طرف جاتی ہے۔ تو کافی بڑا ریلوے اسٹیشن ہے، تقریباً ہر ایک ٹرین یہاں پہ آ کے رکتی ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہر ٹرین کرتی ہے۔ تو اس کی یہاں کی صنعت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، چند ایک انڈسٹریز ہیں۔ جی ٹی روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے، لاہور سے ملتان جی ٹی روڈ کے اوپر آئیں تو ملتان سے 45 کلومیٹر پہلے تو روڈ ایکسیس بہتر ہے۔ اب جو موٹر وے بنی ہے اس کا انٹرچینج بھی اس کے قریب ہے، اور بڑے شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے جو شہر کا حالت ہوتی ہے کہ وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اس کی بھی حالت ایسی ہی ہے۔ لیکن جو ملتان شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے صحت، تعلیم، باقی ساری چیزوں کی ایکسیس لوگوں کو بہتر ہے۔ 40-45 منٹ کے سفر کے بعد وہ ملتان میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ خانیوال میں ہمارا ایک سے زیادہ پروگرام ہوگا، اور پھر ہم اپنی 7ویں منزل میاں جنوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔